قاتل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اس وقت معاملہ کیا ہے؟ یہ ہم جب طاقت میں ہوتے ہیں تو نہ ہمیں احساس ہوتا ہے اور نہ ہمارا قانون ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، مالی حیثیت ہوتی ہے، طرح طرح کے ہمارے تعلقات نکل آتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی ہمیں ہاتھ لگا سکے۔ یہاں تو ایک ایک دن میں سینکڑوں لاشیں اٹھا لی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جو سرٹیفائیڈ قاتل ہیں ان کو اٹھا کے گورنر بنا دیا جاتا ہے، یہاں تو کوئی پوچھنے والا کسی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑی عدالت لگنے والی ہے، وہاں تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پر چھری تانی، چاقو تانا، مارا نہیں، صرف ڈرانے کے لیے اگر کسی کو چاقو تانا، چھری تانی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی پوچھا جائے گا۔ تو ہم اس کا اندازہ کریں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے تو معاملہ کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ قاتل و مقتول جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو جو مقتول ہوگا، قاتل کو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا ہوا گھسیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آج تو مقتول نہتا ہے، مقتول کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مقتول بے بس ہے، مقتول کمزور ہے، اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے تعلقات نہیں ہیں، اس پر طاقت کے ذریعے جبر کیا جاتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو عدالت لگے گی، وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلتی، وہاں پیسہ نہیں چلتا، وہاں سیاسی اثر و رسوخ نہیں چلتا، وہاں یہ سارے تعلقات نہیں چلتے۔ ہر ایک شخص اپنا ذاتی مقدمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور ذاتی مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں خود لڑے گا کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وہاں اس کو کرائے کے گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں اس کو میڈیا کی جھوٹی خبروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں اس کو جھوٹا پروپاگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تو ساری چیزیں یہاں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری چیزیں پہلے سے پیش ہو چکی ہیں، صرف بندے نے پیش ہونا ہے۔ مقتول قاتل کے سر کے بالوں سے گھسیٹتا وہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ آج میرا انصاف فرما کہ مجھے دنیا میں اس نے قتل کیوں کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرنا گوارا نہیں فرمائے گا، علت کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔